الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں ماہ شعبان جیسی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی۔ حاضرین مسامعین، ایک دنیا کا ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی بڑا مال کثیر متوقع ہو یعنی آنے والا ہو، جیسے مثال کسی کی کمیٹی کھولنے والی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ پلان کرتا ہے کہ اس آنے والے مال کو، اس آنے والی رقم کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں اس سے مکان بناؤں گا، کوئی کہتا ہے میں کاروبار میں لگاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں کسی کا قرض ادا کرنا ہے۔ غرض اس مال کثیر کو اچھی جگہ استعمال کرنے کی اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ترکیب، پلاننگ ہر بندہ کرنا ہوتا ہے اپنے اپنے حساب کے مطابق، حیثیت کے مطابق۔ ایسے ہی ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ جی ہاں، ماہ رمضان، ایک جو گزر رہا ہے شعبان، یہ بھی، اور پھر رمضان، وہ تو اللہ کا مہینہ ہے تو اس کی کیا بات ہے، اور شعبان سرکار کا مہینہ ہے، اس کی الگ بات ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ جو پرنور ساعتیں ہیں، اس سے میکسیمم، زیادہ سے زیادہ بینیفٹ، زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ میں اس میں ایک آپ کو ایک کہتے ہیں نا ترکیب، ایک ٹپس دیدیہ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کریم رسول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے یا جو مہینہ آنے والا ہے، اوبویسلی ظاہر ہے ہر بندہ عبادات کی طرف آتا ہے۔ کم از کم جو مقدار ہے عبادت کی وہ یہ ہے کہ ایک عام سا بندہ بھی کم از کم 5 نمازیں تو پڑھ لیتا ہے، 5 نہ پڑھے، 5 میں سے 4 یا 2 یا 3، لیکن کم از کم ایک وقت تو مسجد میں جائے گا۔ تو یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں، ماہ رمضان کی۔ اب جب آپ عبادت کر ہی رہے ہیں تو پھر اس عبادت کو اس کی اچھی حالت یعنی اس کے مقصد کے ساتھ کیجیے، دعا۔ جی ہاں، آج کل ہر بندہ نفسا نفسی کا شکار ہے، مختلف پریشانیاں ہیں۔ ارے بھائی، تو ان پریشانیوں سے، مشکلات سے کیوں نہیں نکلتے؟ جبکہ اس کا راستہ بھی بتا دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو کب استعمال کریں گے؟ مرنے کے بعد۔ ارے بھائی، زندہ ہے تو زندگی میں استعمال کرو۔ جی ہاں سامعین اور حاضرین، یہ دعا اللہ رب العالمین کی ہم پہ بہت بڑی رحمت ہے، اور واقعی یہ ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ اس نہیں کہتے ہیں نا، کیسے کیسے عظیم الشان اور ناممکن کام ان دعاؤں کے صدقے ٹل جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ کیسی کیسی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کیسی کیسی آفات سے نجات مل جاتی ہے۔ کس کے سبب؟ دعا کے سبب۔ تو ہمیں آنے والے جو ساعتیں ہیں، ان میں، آنے والے مہینوں میں اور عام زندگی میں اپنے اس عمل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی ایک ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب دعا کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے ایک رسالہ میں دعا کے آداب میں یوں فرماتے ہیں کہ جب دعا کی جائے تو یہ جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، ان کا رخ آسمان کی طرف کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کا قبلہ آسمان ہے،
پھر ہاتھوں کو رکھنے کا یہ طریقہ ہے، طریقہ ہے. یاد رکھیے اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی دعا مانگنی ہے رب نے قبول کرنی ہے، تسی یہی کہہ رہے ہیں یہ رکھو یہ رکھو. ارے بھائی نادانو، اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ ہے. آج اگر تم کسی سیٹ سے مانگو تو ادب اور طریقے سے مانگتے ہو کہ سیٹ دے دے، اور جب مالک کائنات کے مالک سے مانگو تو اس میں کوئی ادب نہیں ہوگا. جی ہاں ضروری ادب تو لازم ہے. بادب بانسی، تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کیا جائے. پھر ہاتھوں کی بلندی کا فرمایا کہ یا تو ہاتھوں کو بالکل اتنا اوپر اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے، یا اتنا رکھے کہ کندھوں کے برابر ہو، یا پھر اتنا رکھے کہ سینے کے برابر ہو. اس طرح کی تین کیفیت بیان فرمائی. پھر اس کے بعد دعا میں خشوع و خضوع اور یقین کامل. اچھا اب ایک اور بات، اکثر لوگ کہتے ہیں جی اور جی دعا کرنے قبول نہیں ہوتی، بس کر دیں گے دعا اصل کا میں دعا کرنا. بھائی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے خلیل ہے. معاذ اللہ میں آپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے خلیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. کہاں کھڑے ہیں؟ بیت اللہ میں. آپ خود بتائیں دعائیں سب سے زیادہ کہاں قبول ہوتی ہیں؟ بیت اللہ میں. اللہ کے خلیل بیت اللہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایک رسول مبعوث کرا میرے اولاد میں سے جو حکمت کتاب حکمت کی تعلیم دے، انہیں پاکیزہ کر دے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارشت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اللہ کے خلیل فرما رہے ہیں. دعا کے آمین کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے ذریعے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام. پھر غور کریں اللہ کے دو برگزیدہ بندے، اللہ کے دو نبی بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے اس دعا کی قبولیت کے ظہور میں کتنا وقت ہونا چاہیے؟ میں اور آپ تو دیں گے فوراً ہو جائے. ارے اس دعا کی قبولیت کو جو ضرور ہوا 2700 سال کے بعد ہوا. یہ سیکھنے والی بات ہے. یہ جو ہماری جلد بازی ہے اس کو لگام دیں، حوصلہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھیں. وہ حدیث کا مضمون یاد رکھیے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. مسلمان کی دعا رد نہیں جاتی، اللہ قبول فرماتا ہے. ہاں اس کی قبولیت کا جو ظہور ہے اس کے لیے اللہ نے وقت معین رکھا ہے. کسی کو اسی وقت دے دیتا ہے، کسی کو کچھ عرصے کے بعد ملتی ہے، کوئی ساری عمر مانگتا رہتا ہے اس کو وہ چیز نہیں ملتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو. ارے بھائی جس کو دنیا میں اس کا دعا کی قبولیت کا ظہور نہیں ملا وہ روزے معاشر نہیں رہے. تو مومن کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اب یہی آپ سے التجا ہے کہ اب بے صبری جلد بازی چھوڑ کر یہ جو ساعتیں آئی ہیں نا، یہ جو پر نور ساعتیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں، ان کو کیش کروانے کا ایک ہی طریقہ دعا. آپ ساری عمر ساری رات قیام کرتے رہیں، ساری رات تلاوت قرآن کرتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، جب تک رب سے مانگیں گے نہیں تو کیا فائدہ؟ لہذا جلد بازی کا ایلیمنٹ اس عنصر کو زندگی سے نکال دیں. دعا کریں دل جمعی کے ساتھ اور پھر اخلاص کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی دعا بھی مانگیں. اللہ کریم ہم سب کو دعا کرنے کی اخلاص اور خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ